الحمد للہ رب العالمین نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعاشرہن بالمعروف صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے عزیز دوستو، واجہ احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، میری پیاری ماں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا وعاشرہن بالمعروف، مردوں کو چاہیے اپنی بیویوں سے معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے زندگی گزاریں۔ ہم دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہوں گے، محلے میں بہت مشہور، بڑے اچھے اخلاق کا مالک ہے، دفتر میں جاتا ہے تو بڑا مشہور، اس جیسا اخلاق تو کسی کا نہیں، لیکن جیسے ہی گھر میں آیا بیوی سے بات کرنی نہیں آتی، بچے خوف کے مارے ابو جان کے سامنے نہیں آتے کہیں گلا نہ گھونٹ دے، بیٹیاں تو بیچاری چھپتی رہتی ہیں، پتہ نہیں کہیں گریبان پکڑ کے ابو کھینچتے نہ پھریں۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، آئیے میں آپ کو بتاؤں اچھا کسے کہتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے بہتر ہے۔ اچھی بات ہے، محلے میں بھی اخلاق سے پیش آئیں، دفتر میں بھی اخلاق سے پیش آئیں، لیکن جب بات بنے گی تو گھر سے بنے گی۔ تیری بیوی تجھ سے بیزار، تیرے بچے تجھ سے بیزار، تیری بچیاں تجھے دیکھنا پسند نہ کریں، دعا کریں یا اللہ ابو گھر سے باہر ہی رہے تو اچھی بات ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، حدیث پاک اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میں تم سب سے بہتر ہوں اس لیے کہ میں اپنے گھر والوں سے بہتر ہوں۔ تیرے میرے پیارے رسول نے نہیں فرمایا میں نبی ہوں اس لیے تم سے بہتر ہوں، میں نوافل پڑھتا ہوں اس لیے تم سے بہتر ہوں، مجھ پہ قرآن پاک نازل ہوا اس لیے تم سے بہتر ہوں۔ نہیں فرمایا میں نبیوں کا امام ہوں تم سے بہتر ہوں، بلکہ ارشاد فرمایا میں تم سب سے بہتر ہوں اس لیے کہ میں اپنے گھر والوں سے بہتر ہوں۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، کئی یہ خیال کرتے ہیں میں گھر میں کھانا پینا اچھا لاؤں گا، کپڑے ان کو پہناؤں گا، دولت خرچ کروں گا، مال خرچ کروں گا تو میری عزت ہوگی، مجھے اچھا سمجھیں گے۔ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں محبت مال خرچ کرنے سے نہیں ہوتی بلکہ محبت تو نیک خلق سے ہوتی ہے۔ اسے اپنائیں تاکہ اللہ رب کریم تیری عزت میں اضافہ کرے، تیری عزت کو اللہ تعالیٰ بڑھائے۔ او میرے پیارے بھائی، میرے پیارے بیٹے، سب سے پہلا مرد کا حق ہے اپنے گھر والوں سے حسن سلوک سے پیش آئے۔ اگر حسن سلوک نہیں تو اللہ کی قسم تو مرد ہی نہیں۔ مرد وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے۔ آئیے نبی پاک کی زندگی کا مطالعہ کریں، محبوب پاک کے حسن سلوک کا عالم کیا تھا۔
امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کی آقا مسجد نبوی کے شہر صحن میں تماشا ہو رہا ہے، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے محبوب آگے کھڑے ہو گئے اور بازو سے جگہ بنا کر فرمایا اس جگہ سے دیکھتی رہو۔ نبی پاک پر سوار ہو کر امی جان مسجد نبوی میں ہونے والے تماشے کو دیکھتی رہی اور رسول پاک سامنے پردہ کر کے کھڑے رہے۔ امی جان نے عرض کی یا رسول اللہ دوڑنے میں میرا مقابلہ کریں گے؟ نبی پاک نے فرمایا دوڑ لو۔ امی جان فرماتی میں اللہ کے محبوب کے ساتھ دوڑی۔ نبی پاک کو کیا ضرورت تھی، کیوں دوڑے؟ اور میرے بھائی میرے بیٹے حسن سلوک زوجہ محترمہ کو خوش کرنے کے لیے، ان کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے نبی پاک نے فرمایا دوڑ لو۔ دوڑے۔ نبی پاک بڑی عمر کے تھے، امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ جوان تھی، آپ آگے نکل گئیں۔ چند دن گزرے، چند ماہ گزرے، نبی پاک نے فرمایا عائشہ آج میرے ساتھ دوڑو گی؟ امی جان عائشہ صدیقہ نے فرمایا دوڑ لیتی ہوں۔ امی جان فرماتی میں فربا ہو گئی تھی، جب میں نبی پاک ساتھ دوڑی تو میرے نبی آگے نکل گئے، میں پیچھے رہ گئی۔ میرے محبوب نے مسکرا کے فرمایا اس دن کا بدلہ لے لیا۔ یہ حسن سلوک، یہ محبت، یہ پیار، ہم گھر میں آئیں تو منہ لٹک جائے، منہ پھول جائے۔ کسی سے پوچھا بھائی میں نے سنا ہے گھر کے باہر تو بڑی نیک خلقی سے پیش آتے ہیں، بڑے پیار سے بات کرتے ہیں، آپ گھر میں جا کے منہ سجا لیتے ہو، بات کرتے ہوئے تمہارا منہ لٹکا ہوا ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب دیتا ہے اس طرح گھر میں روب ہوتا ہے، روب ڈالنے کے لیے ایسے کرتا ہوں۔ نہیں، عزت تباہ برباد ہو گئی، عزت خراب ہو گئی۔ محبت کر، پیار کر۔ میرے پیارے بھائی میرے بیٹے حسن سلوک میں یہ شامل ہے، اپنی بیوی بچوں کو نبی پاک کے دین کی تعلیم دے۔ جب تک بچوں کی شادی نہ ہو، والدین کا حق ہے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں، اور جب بچوں کی شادی ہو جائے، بیٹی کی شادی ہو جائے، اب شوہر کا فرض ہے اپنی بیوی کو دین کی تعلیم دے۔ اگر اس نے حق ادا نہیں کیا تو روز قیامت اللہ پوچھے گا۔ بچے ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، اگر وہ کوئی فرمائش کریں، کوئی خواہش کریں، ہم اس کو مارنے نہیں لگ جاتے، اس کو دھکے نہیں دینے لگتے۔ چھوٹے بچوں کو آغوش میں لے کے، ان کا بوسہ لے کے، ان کو پیار کر کے اگر ہم وہ چیز دے سکیں تو دے دیتے ہیں، نہیں تو پیار کر کے سمجھا دیتے ہیں۔ تیری بیوی یہ لڑنے کے لیے نہیں ہے، کبھی مکہ مار دیا، کبھی سر کے بال پکڑ کے کھینچ دیا، کہیں پکڑ کے دیوار پر دے مارا، شرم نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس طرح مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں اسی طرح عورتوں کے مردوں پر حقوق ہیں، لیکن رب فرماتا ہے ہم نے مردوں کے ایک درجہ زیادہ عطا کیا ہے، عورت کو اپنے شوہر کی اطاعت کرنی ہے۔ میری پیاری بہن، میری بیٹی، میری پیاری ماں، اگر تیرا شوہر خدا کے دین کے خلاف کوئی حکم دے وہ نہیں ماننا، اس کے علاوہ شوہر حکم دے، بیوی کا حق ہے اس کی اطاعت کرے۔ جس کا شوہر ناراض ہو جائے اس عورت کا نہ کوئی فرض قبول ہے نہ کوئی نفل قبول ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کسی مرد کے جسم میں پس اور پیپ پڑ جائے، اس کی بیوی زبان سے چاٹ چاٹ کے صاف کرے، پھر بھی حق ادا نہیں کر سکتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک ہے، حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں میں جنت خاتون کے ساتھ مل کر رسول پاک کے دولت خانے پر پہنچا، میں نے دیکھا تو اللہ کے رسول رو رہے، آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ
ہم آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں۔ نبی پاک نے روتے ہوئے فرمایا شب معراج میں نے اپنی امت کی عورتوں کو اللہ کے عذاب میں دیکھا، اس عذاب کو یاد کر کے میں رو رہا ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا دیکھا؟ خدا کے محبوب نے فرمایا میں نے عورتوں کو دیکھا، ان کے دونوں پیر دونوں ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، ان کے نیچے آگ جل رہی ہے، اس آگ کی تپش سے ان کا دماغ ابل رہا ہے۔ میں نے کہا جبریل امین یہ عورتوں کو عذاب کیوں کر دیا جا رہا ہے؟ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ نماز روزے کی پابندی نہ کرتی تھیں اور غسل جنابت سے دور رہتی تھیں۔ غسل جنابت کتنی بڑی چیز ہے، جب غسل فرض ہو جائے پھر غسل کرنے میں تاخیر بیجا نہ کریں۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک عورت، اس کا چہرہ خنزیر کا، اس کا جسم گدھے کا۔ میں نے کہا جبریل امین میں یہ کیا دیکھتا ہوں؟ اس عورت کا چہرہ خنزیر کا، جسم گدھے کا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی وہ امتی ہے جو چغلی اور غیبت کیا کرتی تھی، جھوٹ بولا کرتی تھی، اللہ نے اس کو اس عذاب میں مبتلا کر دیا۔ ہر میری بہن میری بیٹی کہیں بیٹھی ہو، دوسری بہن کی غیبت، دوسری بہن کی برائیاں، یہ کتنا بڑا گناہ ہے غیبت۔ نبی پاک فرماتے زنا سے بڑا گناہ ہے، زانی اللہ سے سچی توبہ کر لے اللہ اس کا گناہ معاف کر دے گا، لیکن غیبت کرنے والا جس کی غیبت کی ہے جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں نے آگے ایک عورت کو دیکھا، اس کا منہ کتے کی طرح سے ہے، وہ کتے کی طرح بھونک رہی ہے۔ میں نے کہا جبریل امین یہ کیسی؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کی امت کی یہ وہ عورت ہے جو فتنہ پرورتی اپنے شوہر کو ناراض کر دیا کرتی تھی، اللہ نے اس کو اس عذاب میں مبتلا کیا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں نے ایسی عورت کو دیکھا جس کے بالوں کو باندھ کر جہنم میں لٹکا رکھا ہے۔ میں نے کہا جبریل میں یہ کیا دیکھتا ہوں؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ عورت ہے جو اپنے بالوں کو غیر مردوں سے چھپایا نہ کرتی تھی، قیامت تک یہ اس عذاب میں مبتلا رہے گی، پھر روز قیامت اللہ اس کا حساب و کتاب کرے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ایسی عورتوں کو دیکھا آگ کی کینچیوں سے ان کی کھالیں کتری جا رہی ہیں، وہ دردناک عذاب میں نے کہا جبریل امین میں کیا دیکھتا ہوں؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنا سنگھار غیر مردوں کے لیے کرتی تھیں، اور اللہ کے محبوب کا فرمان ہے جس عورت نے اپنی آنکھ میں سرما لگا کر غیر مرد کو دکھایا ہوگا، روز قیامت اللہ اس کا منہ کالا کر دے گا، اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دے گا۔ نبی پاک فرماتے ہیں ایسی عورتیں جو اپنا ہار سنگار کر کے غیر مردوں کو دکھاتی ہیں، ان کو میں نے اس حال میں دیکھا آگ کی کینچیوں سے ان کی کھالیں کتری جا رہی ہیں۔ میری پیاری بہن میری بیٹی میری پیاری ماں، اپنے شوہر سے نان نفقہ لینا تیرا حق ہے، لیکن اس کی حیثیت کو دیکھ کر نان نفقہ مانگ، حیثیت سے بڑھ کے مانگے گی تو یہ بھی اللہ کے ہاں گرفت ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس عورت نے شوہر کی طاقت سے بڑھ کر اس سے نان و نفقے کا سوال کیا، اس کی نہ کوئی اس کا نفل قبول ہوگا نہ اس کا کوئی فرض قبول ہوگا۔ رسول پاک فرماتے ہیں ایک عورت دنیا کی ساری چیزیں سونے چاندی کی بن جائیں اور وہ سب لے کر اپنے شوہر کے گھر میں پہنچے اور اپنے شوہر کو اتنا کہہ دے تیرا کیا ہے یہ سب تو میرا ہے، رسول پاک فرماتے اللہ اس کی تمام نیکیاں غارت کر دے گا۔
میری پیاری بہن تو اپنا حق ادا کر، میرے بھائی تو اپنا حق ادا کر، خدا کی قسم کے لیے دنیا بھی جنت اور آخرت میں اللہ تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ وما توفیق الا باللہ۔